تمام پریشانیوں کا حل، سچے واقعات۔ ہر پریشانی کا حل۔ نمبر 1، یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس مسنون استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چند دن میں نوکری بحال ہو گئی اور حاسدوں کا ایسا برا حشر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 2، یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد۔ دنیا کے کئی ملکوں میں علاج کرایا مگر لا حاصل۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیات سنیں جن میں فرمایا گیا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال اولاد عطا فرمائے گا۔ سب علاج بند اور استغفار شروع۔ اب ماشاء اللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 3، یہ ایک خاتون ہے۔ خاوند صبح شام گالیاں بکتا، مارتا اور تذلیل کرتا ہے۔ اس مومنہ بندی نے استغفار کو اپنایا۔ ایک دن خاوند نے بہت مارا۔ یہ اس کے جانے کے بعد استغفار کرتی رہی، بے حد غمزدہ اور زخمی دل کے ساتھ اپنے رب سے شکوہ نہیں معافی مانگتی رہی۔ اچانک دھماکہ ہوا اور گھر میں ایک جگہ سے کوئی ٹونا تعویذ باہر نکل آیا۔ معلوم ہوا خطرناک جادو تھا۔ اس کو گھر سے نکال دیا۔ شام کو خاوند آیا تو آتے ہی بیوی سے معافیاں مانگنے لگا اور پھر وہ ایسا تبدیل ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 4، یہ ایک مسلمان بہن ہے، چاہتی ہے نیک صالح مجاہد اور اللہ عز و جل کا ولی خاوند ملے۔ استغفار کا معمول بناتی ہے، روزانہ 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب ماشاء اللہ شادی شدہ ہے، عالم مجاہد اور محبت کرنے والا خاوند اسے نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 5، ایک عورت کو کینسر ہوا، استغفار کی کثرت کی، جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو بیماری کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 6، ایک عورت کی شادی کو 30 سال بیت گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ کسی نے استغفار کا بتایا تو دن رات اسی میں لگ گئی۔ 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ قصے اور واقعات تو بہت ہیں اور ان کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قصوں سے عمل کی ترغیب بھی ملتی ہے اور ان سے پریشانی کا حل بھی ملتا ہے۔ بے شک ایسے ہی اچھے اور سچے واقعات پڑھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔